السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 جنوری ہے، جمعرات کا دن، اور پروگرام میں چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے، حسن ایوب میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ پی ایف یو جے کا اعلامیہ آیا ہے ابھی، اور یہ جو پیکا ایکٹ پاس ہو گیا ہے، اس کے اندر ترامیم جو حکومت وقت کی طرف سے کی گئی ہیں، اس کے خلاف پی ایف یو جے نے کل ملک بھر میں یوم سیاہ ملانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ملک بھر کے پریس کلب، یونین، دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے، یہ پی ایف یو جے کا اعلان ہے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، یہ بھی اعلان کیا گیا ہے پی ایف یو جے کی طرف سے۔ صحافی سیاہ پٹیاں باندھ کر سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات کی کوریج کریں گے۔ پیکا ترمیمی بل پر حکومت، قومی اسمبلی، سینٹ نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے صدر مملکت سے بار بار ملاقات کا موقع دینے کی اپیل کی تھی۔ صدر ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا انتہائی افسوسناک ہے، جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کالے قانون کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کی کال بھی دی جائے گی آنے والے دنوں کے اندر۔ لہٰذا جو صحافی سراپا احتجاج پہلے جب سے یہ جو معاملہ چلا تھا وہ ہیں، اور آج پی ایف یو جے نے یہ اعلان کیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو تحریک ہے یہ کنٹینیو رہے گی انٹل انلیس گورنمنٹ یہ نے جو نیا قانون پاس کیا ہے، جس کو کالا قانون پی ایف یو جے ڈکلیئر کر رہی ہے، وہ واپس نہیں لیتے یا اس کے اندر ترامیم نہیں کرتے ود کنسلٹیشن آف جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ۔ پروگرام جو روٹین میں ناظرین، ہماری آج پہلی پوری ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو حکومت وقت کی طرف سے کمیٹیاں بنائی گئیں، کمیٹیوں کے 3 اجلاس ہوئے، چوتھے اجلاس کے اندر بیٹھنا تھا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک آپ کمیشن نہیں بنائیں گے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لہٰذا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اب یہ ہے کہ دونوں اطراف سے اب بیانات آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پر حکومت میں یقینی طور پر چونکہ وہی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بڑی خواہش تھی، بڑی کوشش تھی یہ معاملات آگے بڑھانے کے لیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میدان سے بھاگ گئی ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے جب اجلاس تھا کابینہ کا، وہاں پہ بھی یہ بات جو ہے کی کہ ہم تو ہاؤس کی کمیٹی بنانے کے لیے بھی تیار تھے، ہم بات کرنے کے لیے تیار تھے، اور ایک بار پھر انہوں نے کہا جی اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم بالکل اس سے نہیں بھاگ رہے، لیکن اگر بات ہونی ہے تو پھر باقی بھی انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر بھی کچھ واقعات ہیں ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب، میں آپ کے جو انیشل کامنٹس چاہوں گا، خاص طور پر یہ جو صحافتی تنظیموں کی طرف سے یہ جو کل سیاہ قانون کے خلاف یہ جو پورے ملک کے اندر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا، اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے یہ کوئی بیک فٹ پہ جائے گی؟ کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب بھی، چاہے وہ 80s کا زمانہ ہے، 90s کا زمانہ تھا، اس کے بعد آن ورڈ پاکستان تحریک انصاف نے جو تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھی، تو واپس سارے قوانین کو لینا پڑا تھا، اور صحافی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے تھے جب تک وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی صحافی کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے، کیونکہ یہ تو صحافت کا ہی گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ آپ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن یہ اس کے نتائج جو ہیں بڑے بھیانک ہوں گے۔ بجائے کہ دنیا آگے جا رہی ہے، مزید سہولتیں اور آزادیاں دے رہی ہے میڈیا کو، اور آواز جو ہے اس کو بلند کرنے کا موقع دیتے ہیں سارے ملکوں اور معاشروں میں، اور پاکستان میں یہ ہر چیز کا گلا گھونٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ان کا جو نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دے ہیو نتھنگ ٹو سیل، سارا وقت دوسروں کو ان کے گلے کاٹنے میں یا مروڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح جس طرح صحافیوں نے اور ساری تنظیموں نے آج اعلانات کر دیے ہیں، یہ کل نہیں تو پرسوں ایک دن تو ان کو، حکومت کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور آزادیوں کو بحال کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرتے تو یہ میدان جنگ بنا رہے گا، یا پھر سارے ادارے بند کرنے پڑیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی کالے قوانین کی موجودگی میں لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ حسن، مولانا صاحب کا ایک قانون تھا، انہوں نے پاس بھی کر دیا، آگے بھی چلا گیا،
پھر مولانا صاحب نے جب کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں کے اوپر، انہوں نے کہا جی یہ آپ کو واپس لینا پڑے گا، پھر حکومت نے واپس لیا، نیا ایک آرڈیننس بھی آ گیا. آپ کو لگتا ہے آپ بھی کو مشورہ دیں گے حکومت وقت کو کہ جب صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، کنسلٹیشن تو کم از کم کر لیں، ہمارے جو کنسرنز ہیں وہ تو سن لیں، اس کے بعد آپ ان کو رد کر دیجئے گا، تو حکومت اس کے اوپر کچھ نظر ثانی کرے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بالکل ابھی بھی جو اس وقت خدشات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور اس میں مزید ترامیم بھی لائی جا سکتی ہیں. اور جو قانون ہے، قانون میں بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے، اور بہتری کی گنجائش اگر موجود ہے اور بہتری لائی جا سکتی ہے، اور سٹیک ہولڈرز بھی اگر اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس میں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ جیسے کل ہمارے افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے ساتھ تو وزیر اطلاعات جو ہیں وہ کرتے رہے اور پھر ہمارے ساتھ ایک ہاتھ ہوا. تو میرے خیال سے وزیر اطلاعات کے استعفے کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے افضل بٹ صاحب کو، اگر وہ ان کے ساتھ دھوکہ دیا. آپ بحثیت صحافی آپ بھی کریں نا سر، میں تو اس وقت لیڈر نہیں ہوں نا. میرے لیڈر جو ہیں، قانون پڑھا آپ نے؟ میرے لیڈر جو ہیں وہ افضل بٹ صاحب ہیں. آپ میری بات سن لیں نا، میرے لیڈر تو افضل بٹ صاحب ہیں، ڈیسیجن تو انہوں نے لینا ہے. ہم تو حکومت کے پاس ہی جائیں گے نا. آپ بحثیت صحافی چھوڑیں افضل بٹ صاحب کو، آپ کی رائے میں حکومت وقت سے ہمیں ان کے ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اپنے لیڈر کو یہ کہنا چاہیے کہ ان سے استعفیٰ مانگے؟ جی، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ دیا گیا ہے، تو پھر اگر دھوکہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ ڈیمانڈ اس نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے. میرے ساتھ تو کوئی دھوکہ نہیں دیا وزیر اطلاعات نے. کیوں نہیں؟ ہم سب کے ساتھ ہو گیا نا. ممبر آف پی ایف یو ہمارے سب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا نا. کیوں؟ تھوڑا سا فرق ہے. کیوں؟ دیکھیں، میں آئی ٹیک ہز ورڈز، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا بقول ان کے. اب دیکھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی طرف بھی دیکھیں کہ ہماری کوئی غلطی کوتاہی ہے کیا. ہمارے کئی جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. میں تو اس بات کے اوپر بھی جو ہے سوال اٹھا سکتا ہوں. دیکھیں کوئی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی تو کم از کم ایک ہارڈ لائن تو لینی چاہیے ان کو. پیکا ایکٹ جو ہے اس وقت نافذ العمل ہے، تو انڈرسٹینڈنگ اگر اس کے پیچھے آپ کوئی کانسپریسی ڈھونڈ رہے ہیں تو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس لے آئیے کہ وہ ہم کر لیں گے. چلیں تو اتنی بات میری بات سر، آپ بات کو گھما رہے ہیں. نہیں، بات نہیں گھما رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کس کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ یار آن دا ریکارڈ بتا کے گئے ہیں کہ ہم سے کہا، اور انہوں نے کہا جی آپ نے تو استعفیٰ ڈیمانڈ کریں، ہمارے سے ڈیمانڈ کریں نا. یہ پی ایف یو جے نے کرنا ہے نا استعفیٰ ڈیمانڈ، میں تو نہیں کرنا. پی ایف یو جے کی طاقت کیا ہے؟ پی ایف یو جے جو کرے گا میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا. طاقت کیا ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وزیر اطلاعات کی جو ہے استعفیٰ مانگتے ہیں، تو میں محترم افضل بٹ صاحب کے جو پریزیڈنٹ پی ایف یو جے ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا. اگر وہ نہیں کرتے، اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جو بات ان کا دھوکہ ہوا ہے وہ دھوکہ نہیں ہوا. جاوید لطیف صاحب ہمارے محترم پاکستان مسلم لیگ کے، انہوں نے ایک ڈائگنوز کیا ہے یہ جو مذاکراتی کمیٹیاں بنی تھیں، اور چونکہ حسن ایوب صاحب تو ان کو سیریس نہیں لیتے، لیکن چونکہ وہ ایک بڑے انتہائی سیریس سنجیدہ اپنے آپ کو پولیٹیشین سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کیا جو ہے اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے ایک انالیسس دیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، سنیے. دونوں ہی خوف میں مبتلا ہو کے بنی تھی کمیٹیاں، اور مذاکرات ختم ہونے کی وجہ ایک ہی ہے. جو مذاکرات کر رہے تھے وہ اسی صورت بھی مذاکرات کی کامیابی کے لیے یا نتیجہ خیز بنانے کے لیے نہیں بیٹھے تھے. وہ بھی جو انجوائے کر رہے ہیں حکومتی وسائل اور حکومت کو، وہ اس لیے کر رہے تھے. جو اندر بیٹھا بندہ ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک کہ وہ دباؤ مزید بڑھے نا. اگر بڑھتا نہیں ہے تو وہ اندر والا بندہ اندر ہی خوش ہے، اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ یا اس کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی آئے روز وہ اپنے استحکام کا شکار کر لیتا ہے، سیاسی استحکام آنے نہیں دیتا. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو سمجھ آئی کوئی جاوید لطیف صاحب کے اس بیان کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے مذاکرات ہوئے تھے، ان کو منطقی انجام تک لے کے جانا تھا. اگر نہیں گئے تو کل پھر دوبارہ کرنے پڑیں گے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. مارا ماری کا ماحول اگر بننا ہے، 8 کو بن جائے یا آج بن جائے، وہ تو ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں سیریسنیس ابھی شو نہیں کی جا رہی. چلیں، لیکن ناظرین، یہ جو حکومت ہے، حکومت نے تو پہلے دن سے یہ کہہ دیا تھا، رانا ثناءاللہ صاحب نے، جاوید لطیف صاحب نے تو ابھی بات کی، رانا صاحب نے کہہ دیا تھا ساڈے کو وہی منگو جڑا اسی تو ہم دے سکتے. ہمارے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں نا،
تو ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں، معاملے کو آگے چلائیں۔ کمیشن آپ کی بساط کے اندر ہے، ڈیڈ لاک کی کمیشن آپ کی بساط میں ہے کہ باہر ہے؟ نہ لے کے جائیں، ان خیالوں سے باہر آ جائیں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایسے کر دیں گے تو ہم ویسے کر دیں گے، یہ ایسے ویسے کچھ نہیں ہونا۔ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر والا اندر خوش تو باہر والے باہر خوش، تو بس معاملہ ایسے چلیں گے۔ کہتے رہیں جی جاوید لطیف صاحب آزاد منش ہیں، آپ جو کیا مرضی کہتے ہیں؟ بولنا چاہیں۔ دیکھیں جی، میں تو آج خوش ہوں۔ وہ تو تجزیہ جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں گیا، جو کہتے ہیں مذاکرات ہر صورت کامیاب ہوں گے، اور بڑے مطلب جو ہے نا، میں سمجھ رہا تھا باقی اتنے کانفیڈنس ہے کہ باقی کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کے پاس انسائڈ انفارمیشن ہے، لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ آج مذاکرات کے حوالے سے جو تشکیل کردہ کمیٹی تھی، جو پی ڈی آئی نے بنا دی تھی، اس کو جو ہے وہ تحلیل کر دی ہے۔ تو میں اب سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا آج میں پوچھوں ان سے، جو ہمارے مبصرین ہیں ان سے پوچھوں سوال، تو یہ کم از کم اپنے شو میں ریز کروں کہ جناب اتنا کانفیڈنس تھا اور حقیقت کیا نکلی؟ تو یعنی آپ بغیر کسی انفارمیشن کے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ بات تو یہی آگی نا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر قیمت پر کامیاب ہوں گے، یہ کامیاب ہو چکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ سب باتیں ہوائی نکلی۔ دیکھیں افسوس ہے، مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے تھا، مذاکرات کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے تھا، حکومت کا اور اپوزیشن کا ایک ورکنگ ریلیشن بننا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ثابت ہوئیں، اور انفارچونیٹلی جو میری پریڈکشن تھی وہ درست ثابت ہوئی، اور میں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے عہد کے بعد پی ٹی آئی خود فرار ہوگی، اور وہی ہوا کہ تحریک انصاف فرار ہوگی مذاکرات سے۔ اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ میری جو پیشن گوئی ہے وہ درست ثابت ہوئی، اور مجھے اس بات کی خوشی بھی نہیں ہے کہ جو ایک مبصر ہے ان کی خبر جو ہے غلط ثابت ہوئی، تجزیہ غلط ثابت ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپس میں یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے جی درمیان میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ بات چیت ہی ایک جو ہے وے فارورڈ ہوتا ہے۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جی، چوئی صاحب پلیز بات کر لیں۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر تو خاور صاحب آپ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، میں نے کسی وقت کسی دن نہیں کہا تھا کہ یہ والے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ میں نے ہمیشہ کہا تھا مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوں گے، اور میں لکھ کے دیتا ہوں اور آج بھی اعلان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ بڑا ہی انسائڈلی مسٹیکن، نہ اس کے پاس نہ انفارمیشن ہے نہ کچھ ہے۔ ایک اور آپ بلا لیتے ہیں۔ میں کل وہ جنرل باجوہ سے پوچھا، انہوں نے کہا حرام ہے کبھی میری کوئی اونچ نیچ بھی ہوئی ہو سابق وزیر اعظم سے۔ یہ باتیں پتہ چلیں وہ جنرل باجوہ صاحب سے کسی دن وہ بات کریں گے، لیکن ایک بات طے ہے ناظرین، جو ہے چودھری غلام حسین صاحب کی جو سٹوری اس حوالے سے پہلے دن سے یہی ہے کہ مذاکرات جن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ہونے ہیں وہ اس کے کئی ادوار ہو چکے ہوئے ہیں۔ چودھری صاحب کا ابھی بھی آج بھی ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کی خبر ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم۔ لیکن ظاہر ہے یہ ان کی خبر ہے، ادھر تو ظاہر ہے جو پارلیمان کے اندر ہے تو پارلیمان کے اندر اپنی طرح جھوٹ جو ہے نا میرے اوپر نہ نہیں میں بالکل آپ کے اوپر نہیں کرتا، لیکن کس دن میں نے نہیں آپ نے میں اس کا خبر یہ بات غلط ہے، کلیریفیکیشن چوئی صاحب آپ کی آگئی۔ میں نے آپ کی خبر کی آج بھی تو یہ تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات جن کے ساتھ ہونے ہیں انہی کے ساتھ ہونے ہیں۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کے پلے کچھ نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو ہی مانگے وہ ہم سے وہی مانگے جو ہماری بساط میں ہے۔ سنیں، یہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہیں نا، تو ہماری بساط کے مطابق ہمارے ساتھ بات کریں، معاملے کو آگے چلائیں۔ کمیشن آپ کی بساط کے اندر ہے، ڈیڈ لاک کی کمیشن آپ کی بساط میں ہے کہ باہر ہے؟ نہ لے کے جائیں، ان خیالوں سے باہر آ جائیں جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایسے کر دیں گے تو ہم ویسے کر دیں گے، یہ ایسے ویسے کچھ نہیں ہونا۔ ناظرین کل جو ہے عرفان صدیقی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ یہ بیٹھ جاتے تو ہم ان کی توقع سے بھی زیادہ کچھ ان کو دے دیتے۔ سنیے کیا فرمایا۔ ہم کر سکتے تھے، لیکن وہ بیٹھتے آج تو شاید وہ اپنی توقع سے زیادہ کچھ پا کے چلے جاتے، جو وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہیں مل جاتا۔ وہ بیٹھتے تو صحیح نا، بات تو کرتے، بات اب تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہم تو یہی آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ چلے گا نہ ان کو پتہ چلے گا، نہ ان کو پتہ چلے گا نہ ان کو پتہ چلے گا۔ آج محترم شہباز شریف صاحب ظاہر ہے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، کیپٹن آف دا کیبنٹ ہیں، انہوں نے کیا فرمایا یہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے؟ 2018 کے الیکشن کے بعد احتجاجاً پارلیمنٹ میں کالی پٹیاں باندھ کر میں داخل ہوا تو عمران نیازی صاحب ہیں آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، ہاؤس کمیٹی، اور وہ ساری تحقیق کرے گی۔ تو میں نے کہا آپ اعلان کر دیں، تو انہوں نے وہاں پر اعلان کیا،
وہ دن آیا اور یہ دن آیا. کمیٹی ضرور بنی ہوگی, ایک آدھ اس کا اجلاس ہوا, اینڈ ریسٹ از ہسٹری. اپنے گھرے بھون میں جھانکیں کہ انہوں نے 2018 میں وہ ہاؤس کمیٹی بنی تھی, وہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا. انہوں نے کہا جی ہاؤس کمیٹی بنی تھی, کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم سے بھی ایک ہاؤس کمیٹی لے لیں. ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہے. یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے, اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے, اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے. اس طرح اگر 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے, اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ 2014 کی بات کرتے ہیں, پھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پھر تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں, کیونکہ معاملات تو پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر اور بھی کافی زیادہ شامل ہیں. اگر وہ 2014 کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو وی ول سٹارٹ آنورڈز فرام جنرل مشرف زیرا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو کس کی اجازت کے ساتھ ماورائے آئین و قانون سزا معاف کر کے ملک سے بھاگنے کی اجازت دی گئی, تو وی ول سٹارٹ فرام دیر. افتخار چودھری کی موومنٹ سے سٹارٹ کریں گے, پھر اپنا 2013 میں سارا مرحلہ آئے گا, پھر بہت سارے دھرنے اس کے اندر آئیں گے. صرف ہمارا دھرنا نہیں آئے گا, یہ جو 2014 کا ہمارا دھرنا تھا, مجھے آپ یقیناً اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی کچھ دھرنے ہوئے ہیں, پھر اس کی طرف بھی بات جائے گی. جی ایفز اینڈ بٹس کے ساتھ اگر وہ 2014 تک جانا چاہتے ہیں تو 2014 کے پیچھے جانا کو آئینی طور پہ جرم تو نہیں ہے. پھر ہم تھوڑا پیچھے سے آ جائیں گے تو بسم اللہ کر رہے ہیں. اصغر خان والا کیس بھی اندر ہی لے آئیں گے, آئی جی اے سے پیسے کس نے پکڑے تھے. تو یہ معاملہ جو میرے خیال میں وہ ایکسپیکٹڈ تھا وہی تھا نا کہ پٹاری میں سے حکومت کی تو کچھ نہیں لے کے آیا ہاؤس کمیٹی بھی, اگر ہے تو کمیشن بنا دیتے, آگے بڑھتے. بات کرنا چاہ رہا تھا جی آپ دو باتیں کرنا سے فرار اختیار کرنے والی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ایک حامی تجزیہ کار ہیں, نہ خبر ہے نہ تجزیہ ہے ویسے معذرت کے ساتھ, لیکن ہمیشہ ہر بات ہی جو ہے نا وہ ہوائی فائرنگ نکلتی ہے ان کی. میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہ کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں, عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے کوئی پس پدہ مذاکرات نہیں ہو رہے. دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہاں سے بھی بات ہوتی ہے, ایون کہ آئی ایس پی آر سے میں نے پتہ کیا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہیں. ہاں لیکن مذاکرات جو ہے کچھ دانشوروں کو نظر آ رہے ہیں, مذاکرات پس پردہ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. تو یا تو دونوں اطراف یعنی جن کے دو فریقین جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, وہ دونوں انکاری ہیں, لیکن یہاں پر کچھ لوگ بضد ہیں اور وہ ان کا تجزیہ ہے کہ جناب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تو میں کس کو سچا مانوں؟ تبصرہ نگار جو ہیں ہمارے معصوم تبصرہ نگار جو ہمارے جیسے ظاہر ہیں جن کے پاس خبر نہیں ہوتی, تو وہ ہم بظاہر چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریسی جب ہوا اس کے اندر یہ طے تھا کہ جو ہے ہم چھپ لک کے بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. ابھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن نہیں ہوئے تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے, اور ان مذاکرات کا حوالہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے 2 کے دوران آپ کو وہ کانڈولیزا رائس کی کتاب دکھائی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک بڑی بھرپور تحریک جب چلی تھی, اور اس کے بعد جو ہے ججز بحالی کی, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, ایک قافلہ گجرانوالا پہنچا اور پھر گجرانوالا کس کی کال کس کو گئی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں, محترم نواز شریف صاحب کو ہی کال ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے وہ معاملہ سارے طے ہو گئے تھے, سارے ججز بحال ہو گئے تھے. کچھ تاریخی واقعات ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے مذاکرات کا والا معاملہ ہے, یہ کس کروٹ بیٹھے گا, کس کی خبر سچ ثابت ہوگی, کس کی جھوٹی ثابت ہوگی, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اپنی خبر دیتا ہے, ہر کوئی اپنی خبر کے حوالے سے بات کرتا ہے. ادب کے ساتھ, اور ادب کا لحاظ ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے, اور کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے بچپن سے کہ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب, اور اس حوالے سے جو ہے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو ہے بات کرنی چاہیے, اور یہ آل اکراس ہے, یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات گے کیا فرق ہے ایک جوڈیشل کمیشن میں اور ایک پارلیمانی کمیٹی کی انویسٹیگیشن میں. کیا ایک ہاؤس کمیٹی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس لیول کے کہ وہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن کر سکے؟ اسٹے ود اس.
چھوٹا سا ناظرین آپ کو ایک تقابلی جائزہ بتاتے ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیشن، پارلیمانی کمیٹی یا کمیشن اور ایک جوڈیشل کمیشن کے اندر فرق کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس میں سے کون زیادہ بااختیار ہوتا ہے۔ پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت جوڈیشل کمیشن کا تقرر وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے کرتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کو عدالتی کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ انکوائری کمیشن کی تمام کارروائی جوڈیشل پروسیڈنگ تصور ہوتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی ادارے کمیشن کی معاونت کے پابند ہوتے ہیں۔ کمیشن اپنے سامنے کسی بھی شخص کو طلب کر سکتا ہے، کسی بھی عدالت یا سرکاری دفتر سے دستاویزات منگوا سکتا ہے، اس کے سامنے تمام شہادتیں آن اوتھ ہوتی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کو کسی مداخلت یا تعاون سے انکار اور توہین پر کارروائی کے لیے ہائی کورٹ کے برابر اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن کی فائنل رپورٹ جمع کرائے جانے کے 30 روز میں اسے پبلک کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ تاہم انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز اور انکوائری کی تکمیل کے عرصہ کا تعین نوٹیفیکیشن میں کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب کسی بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو اسپیکر قومی اسمبلی نوٹیفائی کرتا ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان شامل ہوتے ہیں۔ انکوائری کے دوران تمام متعلقہ ادارے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ تعاون کے پابند ہوتے ہیں۔ تاہم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے کتنے عرصے میں انکوائری رپورٹ جمع کرائے گی اور اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے، اس کا تعین بھی نوٹیفیکیشن میں ہی کیا جاتا ہے۔ کسی بھی انکوائری رپورٹ اس میں پیش کردہ سفارشات پر عمل قانونی طور پر بائنڈنگ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا فلا ہے پارلیمانی کمیٹی کا۔ تاہم اس کا مقصد ذمہ داران کا تعین کر کے معاملہ کے حقائق قوم کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ ناظرین تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے کمیشنز بنے ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن جسٹس منیر کمیشن بنا تھا 1953 میں۔ یہ لاہور کے اندر جب رائٹس ہوئے تھے، مارشل لا بھی لگا تھا، اس کے اوپر جسٹس منیر نے اس کو ہیڈ کیا تھا۔ اس کے بعد مشورے زمانہ کمیشن، جسٹس حمود الرحمان کمیشن 1971 میں، ناظرین اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ جسٹس شفیق الرحمان کمیشن 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنایا تھا۔ بنیادی طور پر ہیومن رائٹس اور انفورس ڈس اپیرنسز کے حوالے سے تحقیقات کی تھی اس کمیشن نے۔ ایبٹ آباد کمیشن آپ کو ناظرین علم ہے، جب ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن اور بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشنز کے اوپر، اور اس کے بعد پاناما پیپرز انکوائری کمیشن بھی بنا تھا وچ لیڈ ٹو دا JIT، اور اس کے بعد سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کمیشن یہ فیض آباد دھرنے کے اوپر بنا تھا 2019 میں، ناظرین۔ اور انکوائری کمیشن آن APS پشاور اٹیک، یہ بھی 2020 کے اندر ایک کمیشن بن چکا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پارلیمانی کمیٹیز پاکستان کے اندر جو بڑی مشہور زمانہ ہے، اس کی بھی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی کمیٹی ناظرین بنی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو 1947 کی ہے، تاکہ وہ آئین بنا سکے۔ اس کے بعد اگلی جو کانسٹیٹیوشنل کمیشن ایک بنا تھا 1960 میں، لیڈ بائی جسٹس شہاب الدین انڈر جنرل ایوب رجیم، یہ بھی جسٹس صاحب نے اس ٹائم جو قانون آئین بنانے کے لیے۔ اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی، اس کو کمیشن کا بھی نام دیا گیا، لیڈ بائی پارلیمنٹ ڈرافٹر 1973 کا جو آئین بنا تھا۔ پھر ایک پارلیمانی کمیشن بنا تھا فال آف ڈھاکہ، حمود الرحمان کمیشن نے جو فارمل انویسٹیگیشن کی تھی، اور پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر پارلیمانی کمیشن آن دا فال آف ڈھاکہ 1971 میں ایک بنا تھا۔ اسی طرح ایک کمیشن آن دا ریوائول آف ڈیموکریسی 1985 میں بنایا تھا جنرل ضیاء صاحب نے، اس نے کام کیا تھا کنٹرول ڈیموکریسی کے اوپر۔ کمیشن آن دا کارگل کانفلکٹ بنایا تھا پارلیمان کے اندر، آپ کو پتا یہ ایک نیشنل ایشو تھا، لیکن وہ بعد میں آپ کو پتا ہے وہ کمیشن کہیں آگے پیچھے ہو گیا۔ پھر ایک پارلیمانی کمیٹی آن کانسٹیٹیوشنل ریفارمز بنی تھی 2009-10 میں، آپ کو یاد ہوگا، جس کو لیڈ کیا تھا جو ہے رضا ربانی صاحب نے۔ اور اسی طرح ایک جو ہے آپ کو یاد ہوگا پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس نے کام کیا تھا 2017 کے الیکشن ایکٹ کا سارا کچھ۔ تو زیادہ تر جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں وہ کام کرتی ہیں قانون سازی کے اوپر۔ انویسٹیگیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن حسن آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے یہ اس کا حل ہے؟ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے حکومت کی طرف سے، اس میں کیا مذائقہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، میٹر تو آلریڈی جو کرائم کمٹ ہوئے ہیں وہ تو عدالتوں کے اندر ہیں زیر سماعت، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جہاں پر معاملہ چل رہا ہے وہاں پر بھی عدالتیں ہی ہیں نا،
وہاں پر کون سا جو حکومت خود جو ہے افسران کھڑے ہو کے سزائیں دے وہ اکیوز کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کے پہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو حکومت وقت ہے ایگزیکٹو کی تمام جو اتھارٹیز ہیں دے آر پارٹ آف دیٹ کرائم، دس از واٹ دے سے، دس دیئر کلیم از. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ایک 2 ممبر 3 ممبر کمیشن ججز صاحبان جو ہے وہ کر دیں، نیوٹرل بن جائے. کرائم تو کمٹ کیا نا پی ٹی آئی نے. آپ دیکھ لینا کہ جتنا آپ کی دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا، جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا، ان کے کیسز آلریڈی، لیکن اس کی انویسٹیگیشن اور اس کے اوپر فوجداری مقدمات، فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن تو ان دی اینڈ آف دا ڈے تحقیقاتی ایجنسیز نے کرنا ہے، ایف آئی اے نے کرنا ہے، پولیس نے کرنا ہے، آئی بی سے کرائیں گے، جے آئی ٹی سے کروائیں گے. یہ ججز کا کام تو تحقیقات کرنا نہیں ہے، یہ میں تھوڑا سا انکوائری کرنا ان کا کام نہیں ہے. سن لو یار، کورٹ آف انکوائری ہوتا ہے، اس کے اندر فرض کریں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چونکہ آپ کو علم ہے، لیکن آپ کی مرضی ہے، اس کے اوپر آپ کامنٹ کر دیں کہ اگر ایک الزام ہے اسلام آباد کے آئی جی کے اوپر کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس کو بلایا جائے گا تو دونوں طرف اس کو وہاں پہ ایک کراس ایگزامینیشن ہوگی. جو ایک کا دعویٰ ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے تو وہ کراس ایگزامینیشن کریں گے، وہ اپنے جواب میں اپنے ایویڈنس رکھے گا جی میں نے ایسا نہیں کیا. تو دس از ہاؤ کورٹ آف انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں. اب آلریڈی فوجداری مقدمات جو ہے نا آلریڈی چل رہی ہے نا، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا، ان کے اوپر کیا کرائم کمٹ کیا ہے. مان کے علی مین گنڈا پور نے بھی پیچھے مانا جی کہ ہم لوگوں جو ہے وہ بیگ گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ اوور ڈوئنگ کی. اچھی بات ہے نا، وہ ایویڈنس وہ دوسری سائڈ اپنے ایویڈنس پیش کر رہے ہیں. چیف منسٹر ہیں اس وقت، ایک بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ خود ایویڈنس بھی رکھا جا سکتا ہے. اب جب وہ خود کنفیشن کر رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ ان نیسیسری ایکسرسائز ہے، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. پارلیمنٹ کے اندر اگر انکوائری ہو جائے تو میرے خیال سے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر معاملہ چل رہا ہے عدالتوں کے اندر وہیں پر چلنا چاہیے، جیسے ہر عام پاکستانی شہری کا معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے. کیا چودھری غلام حسین صاحب کروں تو میرے لیے کمیشن بنے گا؟ کبھی نہیں بنے گا. دیکھیں، ایک کامن سینس جو یہ کہتی ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی ایک انڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، پارلیمان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آئی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اپنے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، وہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اب اسی پارٹی ایک کمیٹی کے اندر دونوں طرف بیٹھ جائیں گی تو انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. ہاؤس کمیٹی کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے. کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ فری اینڈ فیئر، میری کچھ لائر سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہونا ہے تو یہ کمیشن ہی بننا ہے، ہاؤس کمیٹی کا تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کمیشن ہوتا ہے، وہ جج جو ہے نا وہ کسی کے متحد نہیں ہوتے، اس لیے اس کو سارے جوڈیشل کمیشن پر ہمیشہ زور دیا جاتا ہے. اور جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ انکوائری یا ان ہاؤس انکوائری یا پارلیمنٹری کمیٹی یا اس طرح کے وہ اپنے ڈکوسلے لے کے آتے ہیں، تو وہ کسی کو سیٹسفائی نہیں کرتے، اس لیے بالآخر آپ کو کمیشن کی طرف ہی جانا پڑتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایونچولی یہ کمیشن بنے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ابھی اور محاذرائی کو دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کو کافی زیادہ یہاں کھڑاک نظر آئے گا جو ابھی ان کے تصور میں بھی نہیں ہے. کھڑاک کی ناظرین جو اگلی جو اسٹریٹجی ہے، جنید اکبر صاحب نئے جو صدر بنے ہیں کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ہومیوپیتھک دے علاج تو بڑے تنگ آ گئے ہیں، ہوں اسی موجودہ حکومت کا علاج کرنا ہے کوئی انگریزی طریقے نال. اور وہ کیا بتا رہے ہیں سنیے. ابھی ہم جو دوبارہ 8 مئی کے بعد جو ہم تنظیم ریسٹرکچر کریں گے تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے، جو یہ درمیان والے ہے جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سیٹ پہ ہو جائے. ہومیوپیتھک قیادت، وہ ہومیوپیتھک قیادت جو بھی ہو، چاہے مرکزی عہدے ہو چاہے صوبائی عہدے ہو. تو حسن ایوب صاحب، یہ جو لاہور کے اندر عالیہ حمزہ صاحبہ آ گئی ہیں اور بھی نچلی سطح کے اوپر بھی ان کے جو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ لوگ جو لائلسٹ ہیں، وہ جو لڑائی کریں، ٹھیک ہے، تو وہ آگے لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت وقت تو اس سے تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے وہ، یا حکومت تو کہہ رہی ہے؟ رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آؤ دیتے پھر اسی تو علاج کر لیں، اگر ان کی بات ہم سنا سکیں تو. کوئی بات نہیں، یہ اگر ان کا یہ پیغام واضح ہے تو جب یہ سڑکوں پہ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی سڑکوں پہ جو ہے وہ جب یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے نا تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا. یہ فکر نہ کریں اس بات کی. اس سے پہلے جو ہے وہ جب بھی انہوں نے اس قسم کا رویہ اپنایا ہے تو یہ جانتے ہیں پھر کہ یہ پھر جو ہے وہ کتنے زور کے مالک ہیں. یہ گھوڑا یہ میدان اگر انہوں نے سڑک پہ مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آ جائیں سڑک پہ آ جائیں. اچھا رانا صاحب، وہ آپ کو سن لیا. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی قانون کے مطابق ہم دیکھ لیں گے. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے
पी टी आई ने तब्दील किया, आपको लगता है कि हुकूमत इससे डरेगी या इससे कोई फायदा होगा पी टी आई को? इसका ये वजह नहीं बनी कि उन्होंने दोबारा जो एहतजाज के लिए जाना है, वो जा रहे हैं। असल बात तो ये खबर तो यही है ना, लेकिन असल बात जो ये हुई है कि अडाला जेल के अंदर जब बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई है तो बड़ा शदीद उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने यही बात की है कि जनाब मुझे सजा हुई, मेरी एहलिया को सजा हुई, सूबे में हमारी हुकूमत है, अवामी रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया गया? जब कोई पूरे मुल्क में नेशन वाइड बशमूल खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म के लोगों ने अवामी रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लोग सड़कों पर नहीं निकले, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई वहां पर जनाब टायर नहीं जलाए गए, तो इस पर बड़ी मायूसी है। और इसी वजह से ये पूरी अपने जो अपनी तंजीम है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ताकि कल जो है अगर एक पार्टी के अंदर जो लोग ओहदों पर बैठे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे तो उनके लिए उनको रिप्लेस किया जाए ऐसे लोगों के साथ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद काम कर सके। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये जो तब्दीलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हमें वो जो नजर आ रही हैं, जुनैद अकबर साहब और भी कुछ फरमा रहे हैं, आपने लाएअमल के हवाले से सुनी। ऑप्शन है ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करें, ऑप्शन ये है कि हम इस्लामाबाद की तरफ आए कि जिस तरह डी चौक में, इससे बड़ी जो ऑप्शन पे हम अब बात करते हैं और मैं भी उसको अगर क़यादत की इजाज़त दी मैं सपोर्ट करूंगा, वो ये है कि हम जितने भी हमारे कीपी पंजाब ना आए, इस्लामाबाद ना आए, जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए, चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे जीटी रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें, कीपी की हुदूद के अंदर बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ सारे रास्ते हम वहां से बंद कर लें। जो मेन शाहराए वो सारे बंद कर लेंगे कीपी के, ऐसे इस पर भी ऑप्शन है, अब उस पर हम बात कर रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब पहले भी किए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की हैं, इस्लामाबाद तक, डी चौक तक भी पहुंचे, और उसके बाद हमने देखा कि जो उनके मतलूबा नताइज थे उनको नहीं मिले। तो अब ये नई स्ट्रेटजी आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा पीटीआई को? मैं तो समझता आज तक जो कुछ भी पीटीआई ने किया है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत और अवाम में मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और जो उनके मुखालिफ डींगे मारते रहते हैं क्योंकि वो इक़्तिदार पर बज़ोर बाजू कब्जे में बैठे हुए हैं, तो वो इस तरह के बयान देते रहे। वो पॉपुलैरिटी का और पॉलिटिकल पावर का कोई मुकाबला नहीं है और ना हो सकता है, और अवाम को शिकस्त दी नहीं जा सकती। सूनर लेटर यू आर गोइंग टू सी इट ऑन योर स्क्रीन्स व्हाट इज फॉलोइंग। चले नाज़रीन, देखते हैं कि क्या बनता है। इस्लामाबाद के अंदर चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो उसका क्या बैकग्राउंड है और उसके ऊपर जो लोकल हमारे लॉयर्स हैं वो क्यों जो है सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। उसके बाद जो है आज कायमा कमेटी सेनेट की, उसका इजलास हुआ फाइनेंस की, वहां पे आपको याद होगा एफबीआर की गाड़ियों की खरीदारी का मामला है। खबर यही आ रही है कि फॉर द टाइम बीइंग उसको रोक दिया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार का एक मुश्तरका इलामिया हमारे सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सिवा किसी और जज को चीफ जस्टिस ना बनाने का मुतालबा उन्होंने किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस में से ही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात किया जाए। ऐसा ना करने पर अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वर होगा। मुश्तरका इलामिया है उनका, और वकला तंजीमें कन्वेंशन का इनेकाद और बाकायदा तहरीक का आगाज करेंगी। ये स्टोरी है। चोई साहब, कोई लाहौर से, मैं हसन से पहले पूछ लूं, कोई खबर आ रही, कोई डोगर साहब हैं, सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी ट्रांसफर की कोई खबर चल रही है। मैं अखबार के अंदर आर्टिकल 200 आइन का, पाकिस्तान का जो आर्टिकल 200 है वो इजाजत देता है, ये कोई गैर आईनी चीज नहीं है और ये होनी चाहिए। यानी हर जगह देखिए ना कि हम अगर रोटेशन होगी तो आपने इंसाफ फराहम करना है आवाम को। आपका क्या है, हल्फ क्या है? आपने जनाब आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। आपको इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि आप यहां पर सर्व करें या लाहौर सर्व करें। आपको बलूचिस्तान भी जाना चाहिए जी। आप ये देखें ना कि जो बेंचेस हैं लाहौर वाले, वो लाहौर हाई कोर्ट के बेंचेस जो हैं वो कभी मुल्तान बैठेगा, बहावलपुर बैठेगा, पिंडी बैठेगा, रोटेशन में जाएंगे हर जगह। तो ये जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद वाले एक ही हाई कोर्ट है, वहां पर बैठ रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल सीट है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये रोटेशन होनी चाहिए। अगर आपको पूरे मुल्क को सर्व करना है, आपका जो ओहदा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप एक आईनी अदालत के जज हैं,
تو آپ دوسری عدالت میں بھی جا کر جو ہے وہ سرو کریں، ہائی کورٹ کے اندر بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے سے بلوچستان سے آگے بھی جگہ انصاف کے لیے اگر وہاں ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہاں پہ بھی جانا چاہیے. دیکھیے میرے خیال سے 2 ججز آنی ہیں، خالی لاہور سے نہیں آئیں گے، سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج نہیں آنا ہے. تو میری اطلاعات ہیں ایک لاہور سے اور ایک سندھ سے آئیں گے، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ سینئر موسٹ نہیں بنے گا بلکہ 3 میں سے ایک بننا ہے، تو ان کے آنے سے خدشہ نہیں ہونا چاہیے. وہ حکومت کی مرضی ہے، ایگزیکٹو کی ظاہر اس کے اندر میجورٹی ہے. ناظرین، اوتھ کا ذکر کیا حسن نے، تو اوتھ کی سینٹیٹی کے حوالے سے آج محترم جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونل جج، انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا کراچی میں. کیا فرمایا سنی؟ When a man takes an oath, he is holding his own self in his own hands like water. And if he opens his fingers, then he needn't hope to find himself again. آپ کا کچھ نہیں بچے گا، آپ گئے پھر. تو یہ یاد رکھیں، نالج تو ہونی چاہیے، لیکن اگر کریج نہیں ہے تو پھر مت وکیل بنے. کہ انجسٹس اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا کا کریج، ڈیفینڈ کرنا ڈیفینس لیس کو، اپ ہولڈ کرنا لوگوں کے رائٹس کو، یہ ساری چیزیں کریج مانگتا ہے. کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا. مجھے اقبال یاد آتے ہیں، کیا انہوں نے خوب بات کی، اور بس وہ ایک شعر سنانا چاہوں گا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس جو ولچر کہلاتا ہے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. کرغز کا جہاں اور، شاہین کا جہاں اور ظاہر ہے سینئر پیونل جج جسٹس منصور شاہ صاحب، چودھری غلام حسین صاحب. اور سنیں آپ نے ویسے جو ہائی کورٹ کے جو ان کے 16 اور 13 جنوری سے متعلق فیصلہ ہے، پورے ملک کے اندر آئین پاکستان ظاہر ہے پورا ملک اس کے انڈر آتا ہے. تو جب پارلیمان کے ذریعے ایک فیصلہ ہو گیا کہ جی میوچل کانسنٹ چیف جسٹس متعلقہ، سو وہ آگے پیچھے اگر ہو جائے ٹرانسفر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا جسٹس غلام حسین صاحب اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نہیں تو پہلے کیا خرابی تھی جو اب آپ اس کو دور کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ نچلی سطح پر وہاں جدھر ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر تک جوڈیشری جو ہے وہ فنکشنل ہو، اور کسی کو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی نہ آنا پڑے. لیکن یہ کیا ہے کہ جی وہاں سے لاہور سے جج لے کے جائیں گے اسلام آباد، تو جو اسلام آباد کے کمپیٹنٹ ججز ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ کیس کے مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ، جیسے یہ پیکا کا بھی میں نے کہا میری سمجھ سے باہر ہے یہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. نہ 26ویں ترمیم جو کہتے رہے ہیں اس کے نتائج وہ تھے، نہ یہ جو اب کر رہے ہیں چیزیں، یہ کوئی اکھڑ گئے ہیں. یعنی ان کو کوئی ایسا اپنے بارے میں زوم ہو گیا کہ قیامت تک بیٹھے ہیں اور کسی نے پوچھنا نہیں ہے، تو دے آر سیڈلی مسٹیکن. اس کے اوپر جو کاؤنٹر آرگومنٹ آ رہا ہے، میں آتا ہوں کاؤنٹر آرگومنٹ جو کیا جا رہا ہے، ہم نے اگلی سٹوری کی طرف بڑھنا ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ پروونشل اٹانومی ہے، ٹھیک ہے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے بینچز سارے پورے ملک کے اندر کام کرتے ہیں، پروونشل جو ہے ہائی کورٹس ہیں وہ پروونس کے اندر ہی رہنی چاہیے. بڑا نہیں ویسے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. آج قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے سامنے جو ایجنڈا نمبر 1 تھا، آپ کو یاد سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے ایک وسل بلو کی ہوئی ہے کہ 1000+ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، قیمت سے زیادہ ہیں اور ضرورت سے بھی شاید ان کو اس کے زیادہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. ہمارے پروگرام کے اندر انہوں نے بات کی تھی. اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، اور اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو میں پھر اس کا جواب جو ہے یقینی طور پر دوں گا. جو ان کو جواب دوں گا پھر ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا. یہ معاملہ جو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے حسن، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے نیچے سے لے کے 4 5 6 جگہوں سے جو کلیئر ہوتا پارلیمنٹ اس کے ساتھ کابینہ کے سامنے گیا، کابینہ نے اس کو کلیئر کیا. ظاہر ہے 6-7 ارب کا معاملہ ہے. تو اس کے بعد جب پرائم منسٹر نے کلیئرنس دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ میں ہاں پلیز بات کر لیں. نظامی صاحب سے بات لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی. اچھا پہلے نظامی صاحب سے جان لیں. وہاں نظامی صاحب بہت شکریہ. ہمارے خصوصی آج ہوا کیا کابینہ ادھر کمیٹی کے اندر پلیز؟ کے اندر جو آخری ایجنڈا تھا وہ ایف بی آئی کی 1010 گاڑیوں کا ایشو تھا، جس کے اوپر فیصل واڈا نے یہ بتایا کہ ان کو جو ہے اس سلسلے میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور انہوں نے افسران کے نام بھی لیے. ساتھ ساتھ جو اس
bidding کے اندر جو ہے یا اس پیشکش کے اندر جس نے 2.5 لاکھ روپے فی گاڑی سستی آفر کی تھی اس ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں، اس کو جو ہے اس کے حدود میں چھاپا مارا گیا، اس کو نوٹسز بھیجے گئے۔ اس کے اوپر جو ہے سلیم مانی والا نے یہ بتایا کہ ان کو جو کو بھی دھمکیاں آمیز میسیجز جو ہے وہ ملے ہیں، جس کے بعد جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن افراد نے دھمکیاں دی ہیں ان کے خلاف FIA نے بھی کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی دھمکیاں آمیز جو ہے وہ رویے برداشت نہیں کریں گے، اور اس سلسلے میں جتنی بھی ایکشن ہوں گے فوری طور پہ کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ فیصل واوڈا کی جو اب تک کی کارکردگی ہے، خاص طور پہ جو FBI سے متعلق اس کی تعریف کرتے ہیں، اور جو 54 افسران کے کرپشن سے متعلق ثبوت ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، اور جو یہ بتایا گیا فیصل واوڈا کی جانب سے کہ 100 ویگو ٹرسٹ جو ہیں وہ افسران نے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ان کو مس یوز کر رہے ہیں، وہ اس کی بھی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بتایا گیا تھا چیئرمین FBI کی جانب سے، یہ جو اس وقت گاڑیاں لی جا رہی ہیں ان کے اوپر اسٹیکر لگائے جائیں گے اور افسران جو ہے وہ ذاتی طور پہ ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چلے شیخ صاحب بہت شکریہ سارا ہمارے ساتھ تفصیل کرنے کے لیے، ساری وقت کی قلت کا سامنا ہے، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔